ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک آزم سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا کہ ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، ہاں۔ لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے کہ ویسٹ میں بھی ابھی تھوڑا مائنڈ جو ہے سیٹ ان کا تھوڑا چینج ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی مثال جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں جسنڈا آرڈن، انہوں نے پیش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شی ہیز ڈن گریٹ سروس to Muslims all over the world and has given a very, very clear message to the entire West. اب آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں کہ جب ٹرمپ صاحب نے ان کو رنگ کیا نیوزی لینڈ میں کہ جو میساکر ہوا مسلمس کا ماسک کے اندر، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، اس نے کہا آپ صرف ایک ہی مدد کریں کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کا خیال کریں۔ وہ تو سن کے میرا خیال ہے وہ تو کچھ اور جواب ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے۔ تو جو انہوں نے ایک میسج دیا ہے پورے ویسٹ کو، پوری دنیا کو، ایک کہ اسلام جو ہے وہ بڑا پیسفل مذہب ہے اور لوگ بڑے سمپل ہیں، اور جس طرح سے اس نے آفٹر دی انسیڈنٹ لوگوں کے ساتھ اپنا میل جول بڑھایا، جس طرح سے ان کی مدد کی، اور آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے ایکشن، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ انہوں نے تمام آٹومیٹک ویپنز جو ہیں پورے ملک میں بین کر دیے، نو باڈی کین کیری اینی آٹومیٹک ویپن۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک حادثہ ہوا، وہ تو ایسا ملک ہے پیسفل کہ وہاں پہ تو کوئی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارتا، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا، اور جو انہوں نے آفٹر افیکٹس لیے انہوں نے اذانیں دی ہیں وہاں پر اور نمازیں پڑھی ہیں ان کے ساتھ، جو لواحقین ہیں ان کے لیے فنڈز اکٹھا کیے، ملینز آف ڈالرز انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، اور ایز اے مارک آف رسپیکٹ انہوں نے بھی حجاب پہننا شروع کر دیا وہاں کی پاپولیشن نے، اور پوری کنٹری کی پاپولیشن جو ہے دے آر آؤٹ ٹو ہیلپ آؤٹ دا مسلمس۔ یعنی کہ ایک یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب اس چیز کو روکنا بڑا مشکل ہے، اور یہ جو نفرت کا اظہار تھا مسلمانوں کے بارے میں ویسٹ کا، میرا خیال ہے اس کو پیٹر ڈاؤن کرنے کے لیے یہ جو ہے جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا جو ایکشن ہے، اٹ ول بی لانگ ریممبرڈ ان دی ہسٹری آف دا ورلڈ۔ میں ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے آئندہ چند دنوں تک، مہینوں تک شاید وہ اپنے آپ کو کنورٹ کر لیں ایز اے مسلم لیڈی۔ جی آپ کیسے دیکھتے ہیں سر یہ جو ہم اسلاموفوبیا کی تو بات کرتے ہیں، ایک صورتحال یہ ہے کہ ایک نفرت کا اظہار ہوتا ہے ہر طرف، بڑے بڑے ملک جو ہیں مسلمانوں کے لیے پرابلمس کھڑے کرتے ہیں، ویزے کی ریسٹرکشن لگا رہے ہیں، اور باڈی سرچ کے مطلب حوالے سے تنگ کرتے ہیں، اور مسجدوں کو بھی تالے لگا دیتے ہیں۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں کس طرح سے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے کریکٹر شو کیا ہے۔ میرے خیال سے کل صاحب ہمیں اس کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے ان کے طرف سے ایک بہت سینسبل اپروچ، کامن پالیسی آ رہی ہے ان کی، یہ اچانک نہیں آئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ پچھلے یورپین الیکشنز میں جو نیشنلزم جو آئی ہے، یورپین نیشنلزم جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر نیو نازیزم کا عنصر موجود ہے، ساری یورپین گورنمنٹس اس سے ابھی ٹکراؤ میں آ گئی ہیں۔
فرانس میں سب سے زیادہ اس کے آپ دیکھ رہے ہیں یلو شرٹ موومنٹ یہ سب جی چل ہم رہا آئیے ہے وہاں پہ. تو ان کو چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک قسم کی ایتھنو ریزسٹنس، خاص طور سے جب سیریا سے ہمارے ریفیوجیز آ رہے تھے وہاں پہ، تو اگین وہ اسلام فوبیا کی بیسس پہ وہاں پہ ریزسٹنس ہوئی کہ ان کو آنے مت دو، یہ آئیں گے، یہ کیا کریں گے، کیونکہ مسلم اور ٹیررزم دونوں ساتھ آتے ہیں. پلس مسلم کے مطلب حجاب، اور یعنی جو ان کی کانٹرری کلچرل امیجز ہیں اس کے بالکل خلاف آتی ہے. ہمارے طرف سے جو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے جو کیا ہے، بریلینٹ اپروچ اس کی ہے، جس میں کہتے ہیں اپنائیت دکھانا، پیسفل کو ایگزسٹنس. اس نے حجاب نہیں پہنا، اس نے دوپٹہ پہنا، دوپٹہ پہن کے آئیں، تعظیم کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھی، شمولیت کی، محبت دکھائی ایز اے کرسچن. جو چیز اس کا میسج جو ہے اس کو جب ہم نے سوچا کہ ہم کہہ دیں کہ جی شاید آپ اسلام مسلمان بن جائے، وی آر مسنگ دا پوائنٹ. جو پوائنٹ مس کرنے کا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ دس از کو ایگزسٹنس، ہمیں سب کو مل کے رہنا ہے ارسپیکٹو آف ریلیجن، کریڈ، کاسٹ. اور ہمیں بھی اس چیز کو سمجھتے ہوئے، جیسے رسول اللہ کی ایک لقب تھا رحمت للعالمین، وہ رحمت کی طرف آ رہی ہے بات، پیسفل کو. ابھی پوپ نے یہ باقاعدہ آئے تھے یو اے ای اور دبئی، وہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ پروسیلٹائزنگ مت کرو یہاں پہ، سمپلی کیونکہ یہ چیز غلط طرف لی جائے گی. ہمیں سمجھنا ہے کہ اس وقت وہ کر کیا رہے ہیں. اگر ٹرمپ نے بھی جو بات کی، کیونکہ امریکہ میں کافی نیو نازیزم وہاں موجود ہے، تو انہوں نے کیا کیا، دے پلے اٹ ڈاؤن. ہم پلے اٹ اپ کرتے ہیں، وہ پلے اٹ ڈاؤن کرتے ہیں، تاکہ جب آپ پلے اٹ اپ کرتے ہیں تو آپ گلوریفائی کرتے ہیں. وہ گلوریفیکیشن. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید اس کا کوئی جو وہاں واقعہ ہوا، عام خیال جس طرح سے اس نے یوٹیوب پہ ڈالا وہ نے ٹیررسٹ نے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ پوری دنیا کے اندر یہ جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا ایکشن شروع ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے پرائم منسٹر نے، نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے یہ ایکشن نہ لیا ہوتا تو اٹ واز لائکلی ٹو اسپریڈ ان ادر کنٹریز. 2-3 چیزیں، فیس بک نے اس کو فوراً اتارا، یوٹیوب نے اتارا، سب نے اتارا، کیونکہ یہ پورا ویسٹرن ورلڈ کا ریئیکشن آیا، اسٹاپ اٹ. اسٹاپ اٹ ہوا تو وہ اسٹاپ ہو گیا. وہ آ کے ان اسمبلی شی سیڈ ویری کلیئرلی پارلیمنٹ میں کہ میں اس کا نام تک نہیں، نام نہیں لیا انہوں نے، بڑی بات ہے یہ، نام اس کا مٹ گیا. اگر وہ سوچتا ہے کہ اس نام سے وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے، اب اس کو نام بھی نہیں ملے گا. یہ ان کا ایک اور پالیسی اوفینسو ہے. جی ہاں بالکل، وہ پالیسی پلے اٹ ڈاؤن. جب ٹرمپ نے کہا ہاں کچھ لوگ ہیں جو اس طرح، اٹ از دی موسٹ ایڈوانٹیجز پوزیشن ٹو دا مسلمس جو انہوں نے پلے ڈاؤن لوگ کیا. پلے ڈاؤن کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی تو ہاتھ بٹھانا پڑے گا. بالکل بٹانا پڑے گا. اگر ہم اسلاموفوبیا کو شروع کریں گے بنانے کے لیے کہ بھائی ان کے اوپر ہم ایک گلٹ وپ بنا دیں، we must also reciprocate in the same manner اور اس کو ہم رانگلی انٹرپریٹ نہ کریں. بالکل نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے طرف سے اس میچیورٹی کے ساتھ ہمیں مسلمانوں کو آنا پڑے گا. ابھی آپ دیکھیے گا، بے شک آپ چاہتے ہیں اپنے مذہب کو بڑھانا، آپ ایک جگہ میں ہیں، ضروری نہیں کہ آپ سب گھر گھسیں، آپ اپنے مسجد میں رہیں. بہت سے لوگ جب اللہ کہتا ہے کہ وہ بھیجے گا تو وہ لوگوں کو بھیج دے گا. ضروری نہیں کہ ہم جا کے کسی کے اندر گھس سکیں. لا اکراہ فی الدین، یہ چیزیں ہم پہ کہاں نہ کہاں کہ بار بار سمجھائی گئی. اگر ہم، کیونکہ ہم توکل بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہمارا کام ہے مسلمان بننا، ہمارا کام ہے مسلمان کے طریقے سے زندگی چلانا، اور پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے راہ پہ لے کے آئے گا. وہاں پہ وہ جانتا ہے اور وہ شخصیت کی روح جانتی. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم دکھائیں کہ مسلمان اچھے ہیں، رحمت ہے، دوستانہ انداز ہے، اس کے سب کے ساتھ رہے. ان کے تہوار میں ہماری شمولیت ہونا، ہمارے تہوار میں وہ آ کے شمولیت کرے. تو طریقہ جیسے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہولی کے اندر ہمارے یہاں شروع ہوئی، یہاں بالکل شروع ہو گئی. اور یہ روایت ہمیں تمام لے جانی پڑے گی. اور اس میں یہ پلیٹ اپ نہیں کرنا ہے. نہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ ہم تو اس کو پلے اپ تو نہیں کر رہے ہیں، مسلمان زیادہ نہیں کرتے. ویسٹ کا جو پروپیگنڈا ہے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا. وہی ہماری ساری، کیونکہ ہم پلیٹ گیلری کر جاتے ہیں.
جب آپ بھی اسی گوگلی کو لے کے آئیں گے اسلاموفوبیا کا اور کہیں گے کہ میں اس کی یہاں وجہ آپ سے کو ایک رپورٹ پڑھ کے سنانا چاہوں گا. بے شک. ہیڈنگ تھا اس کا کہ رسپیکٹ اینڈ فیئر ٹریٹمنٹ. گلوبلی مینی مسلمس رپورٹ not feeling respected by those in the West. Significant percentages of several Western countries share this sentiment, saying that the West does not respect Muslim societies. یہ ذرا غور کریں. جی میں سوچ West does not respect Muslim society. Specifically, 52% of Americans and 48% of Canadians say the West does not respect Muslim societies. دیکھیں مطلب کھل کے بات کر رہے ہیں. بالکل. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے ہمارا جو ہے اس کے اوپر رد عمل کیا ہونا چاہیے. وہی ہم جب دوسرے ملکوں میں جا کے رہتے ہیں ان کے سٹیزن بن جاتے ہیں تو وی فالو دیئر رولز اینڈ ریگولیشنس. وی ڈو ناٹ وی ریزسٹ دیم جہاں تک رولز اینڈ ریگولیشن کا سوال, لا لیکن جہاں تک مسجد بنانے کا خیال ہے, نمازیں پڑھنے کا خیال ہے, اسلام کی خدمت کرنے کا سوال ہے, چیریٹی دینے کا, تو وہ تو مطلب ایک سیپریٹ ایشو ہے نا آل ٹوگیدر. میں ایک سوال جی جی کہ اگر بہت سارے عیسائی آ کے یہاں پہ پاکستان میں بس جائیں, ابھی جتنے ہیں وہ ہیں, مگر نئے جھونک آ جائے بسیں اور وہ پھر ہم سے کہیں کہ ہمیں گرجا بنانا ہے, حقیقتاً ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے اور نہیں دیتے. دیکھیں نا ہم نے دی ہے. آپ پاکستان اسٹیل میں آپ دیکھیں مندر بھی بنا ہوا ہے, گرجا بھی بنا ہوا ہے. بہت پرانے نہیں ابھی حال ہی ہے, 80s کی بات ہے. پرانے ہیں, 80s کی بات ہے سر. کچھ تو ہیں بٹ ویری اسمال, ویری مچ ان دی اس فریکوینسی سے نہیں ہے. آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے. بڑے اب آپ روم کے اندر جہاں پہ پوپ بیٹھتا ہے ویٹیکن, وہاں سب سے بڑی مسجد یورپ کی روم میں موجود ہے اور ابھی بنی ہے. جی ہاں بالکل. تو میں جو بات کر رہی ہوں میں کچھ اور بات کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں بھی کچھ اپنے انداز جو ہے بہت بدلنے پڑیں گے. بالکل صحیح. اس میں ہمیں ہمانگی دوستی لانی ہے. اگر وہ ہم سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارا انداز بڑا سخت ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ آپ کا شکریہ پرائم منسٹر کو, لیکن اچھا ہے, ہمیں امید ہے کہ کسی دن مسلمان بن جائے. میں کہتی ہوں کیوں ہم کہیں کہ شکریہ کہ آپ جو بھی ہیں, نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر ہیں, آپ نے ہم سب کا خیال رکھا, ہم بھی اس ملک کا خیال رکھیں گے. ہم اگر اس طرح سے آئیں گے میچورٹی کے ساتھ, پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ, مسلمان ہیں لیکن ہمیں مسلمان کا دھسانا نہیں جانے, ہم کسی کے اوپر اس کو مسلط نہ کریں. ہمارا کام ہے ایک طریقے سے چلنا سب کے ساتھ. تو سب کے ساتھ اگر ہم دوستی رکھیں, ہم انداز اپنا پولرائزیشن پہ نہ کریں, کامن گراؤنڈ پہ آ جائیں, تو میرے خیال میں بہت فرق پڑے گا. آپ کچھ ریفرنس دینا چاہ رہی تھی؟ جی ہاں, میں وہ بات کی جو کامن پوزیشن کی بات کر رہی تھی, اس میں ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 4 فروری کو اس واقعے کے ساتھ. جی اس میں یہ ہے ڈاکیومنٹ آن ہیومن فرٹرنیٹی فار ورلڈ پیس اینڈ لیونگ ٹوگیدر. باقاعدہ یہ پوپ فرانسس اور ہمارے شیخ الامام فرام الازہر جو ہے شیخ احمد الطیب, دونوں نے مل کے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور اس کے اندر جو اس کا مفہوم ہے کہ ہم کو ساتھ مل کے اپنی مستقبل کو بنانی پڑے گی, ورنہ کوئی مستقبل نہیں رہے گا. اگر ہم اپنی کچھ بھی کس طرح بھی آپ دیکھیں تو ایپوکلپس جو ہے وہ آپ کو ایک وارننگ دیتا ہے کہ اگر آپ نے نہیں اپنے آپ کو سنبھالا تو ایک بالکل دنیا کو آپ توڑ تاڑ دیں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اس وجہ سے یہ ڈاکیومنٹ جو آئی ہے اس میں بڑی گہرائی ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر شادہ جمیل صاحبہ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کھل کے ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اور ابھی موجودہ ہسٹری کیا ہے اس کے بارے میں روشنی ڈالی ہے. پیسفل کو ایگزسٹنس از ویری امپورٹنٹ. یعنی کہ ہمیں کوئی بھی چیز کو اوور ڈو نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ بیکم پارٹ آف دیئر کلچر, مرج کریں اپنے آپ کو ان کے ساتھ, کیپنگ آور آئیڈینٹی, اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھیں اور ان کے ساتھ مرج ہو جائیں. مطلب انہوں نے بالکل صحیح بات کی جس کا میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اور وہ سوال جب کیا اس نے کہا اچھا آپ کب مسلمان ہو رہی ہیں,
تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بات جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، آپ اس کی اسپرٹ کو اپریشیٹ کریں. دی پرائم منسٹر آف نیوزی لینڈ کی واٹ شی وانٹیڈ ٹو سے، شی کنویڈ اے ویری گڈ میسج. اس نے کہا آپ ہمارے اندر ہیں، آپ ہمارے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے آپ ہیں، وی آر آل ایکول سٹیزنس. یہ انہوں نے میسج دیا بنیادی طور پر. باقی کیا پریچ کرتے ہیں، وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہ گرجا گھر جاتے ہیں، وہ کیا کھانا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا ڈریس پہنتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اٹ از نن آف آور بزنس ٹو انٹرفیئر. وی شوڈ بیکم پارٹ آف دیئر کلچر. اور ہم اگر سب مل کے رہیں گے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ہمیں ایک آئیڈینٹی اپنی قائم رکھیں، لیکن ہر جگہ ایک جو ہر ایک آدمی اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اپنا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں پہ جو مشکلات آئی ہوئی ہیں یہ کسی طریقے سے انشاءاللہ ان پہ ہم قابو پا لیں گے، اور اللہ میاں ہمارے پر رحم کرے گا جیسے ہمیشہ کرتے آئے ہیں. تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی ہم نے بھی ریسیپروکیٹ کرنا ہے، وہ ایسے کام کرنے ہیں جو کہ تنقید کا باعث نہ بنے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. پاکستان پائندہ باد. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. جی ہاں. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان.